اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر عبادنا ابراہیم واسحاق ویعقوب اولی الایدی والابصار انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 48 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی ہے۔ گزشتہ کل کے درس میں بھی تذکرہ ہوا اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کا، اور اللہ پاک نے ترتیب کے ساتھ کئی پیغمبروں کے تذکرے فرمائے کہ جن پر اللہ کی طرف سے مختلف آزمائشیں آئی اس دنیا میں، لیکن ان سب نے ان آزمائشوں کے آنے کے بعد بھی جو سب سے پہلا عمل کیا وہ کیا تھا؟ وہ صبر تھا۔ صبر۔ دوسرا، اللہ پاک کی طرف رجوع۔ ایمان کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ جب اس پر کوئی تکلیف اور پریشانی آزمائش آئے تو یہ جزع فضع نہیں کرے گا، اللہ پاک سے گلے شکوے نہیں کرے گا، یہ صبر کرے گا۔ اور دوسرا، تکلیف کے بعد بندہ اللہ پاک سے کٹتا نہیں، اللہ کے اور قریب آئے، اللہ سے اپنے تعلق کو اور مضبوط کر دے۔ یہ آج ہماری ایمانی کمزوری ہے دونوں اعتبار سے، کہ کوئی چھوٹی سی تکلیف آ جائے تو سب سے پہلے تو ہم صبر کو چھوڑ دیتے، بے صبری کی باتیں، ناشکری کی باتیں، ناقدری کی باتیں، اور نعوذ باللہ بعض دفعہ تو ایسا لگتا ہے کہ اسے ایک بندہ اللہ پاک سے ناراض سا ہو رہا ہے، گلے شکوے کر رہا ہے۔ اور دوسری کمزوری یہ ہے کہ کوئی آزمائش تکلیف آئے تو بجائے اس کے کہ بندہ یہ سمجھے کہ اللہ پاک مجھے آزما رہے ہیں، ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بھئی میں جو اتنی پابندی کرتا ہوں، مسجد آتا ہوں، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتا ہوں، تہجد میں اٹھتا ہوں، اس کے باوجود بھی مجھ پر آئی، تو اللہ سے تعلق بڑھانے کے بجائے کم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ان سارے واقعات کو بیان کیا اللہ پاک نے تاکہ اس بندے کی سمجھ میں آئے کہ جتنے بھی دنیا میں میرے مقبول بندے گزرے ہیں، میرے محبوب بندے گزرے ہیں، چاہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے، چاہے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، چاہے حضرت ایوب علیہ السلام تھے، اور چاہے وہ پیغمبر جن کا تذکرہ آج کے درس میں ہے، ان سب کے سب نے اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں میں اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا۔ اس لیے اللہ پاک نے ان کے تذکرے قرآن میں فرمائے، ان کی تعریف فرمائی، اور سب سے بڑھ کر ان سے اپنی رضامندی کا اظہار اور اعلان فرمائے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تذکرہ کیجئے ہمارے بندوں کا، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام، اولی الایدی والابصار۔ اب اس کا لفظی ترجمہ کیا ہوگا کہ یہ تینوں پیغمبر ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، ہاتھ والے اور آنکھوں والے۔ لیکن مراد اس سے کیا ہے کہ یہ تینوں پیغمبر، ان کے پاس ظاہر کی طاقت بھی تھی اور ان کو اللہ پاک نے حکمت بھی عطا فرمائی، فراست۔ انا اخلصناہم بخالصۃ، اور بے شک ہم نے اپنے ان بندوں کو چن لیا تھا ایک خاص کام کے لیے، اور وہ خاص کام کیا تھا؟ ذکر الدار، آخرت کی زندگی کا تذکرہ۔
وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک یہ تینوں کے تینوں پیغمبر ہمارے نزدیک چنے ہوئے اور پسندیدہ لوگ تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، مزید 3 پیغمبروں کا نام، اور آپ یاد کیجئے اسماعیل علیہ السلام اور یسع علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کو، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ سب کے سب بھی پسندیدہ لوگوں میں سے تھے۔ تو کتنے پیغمبروں کا تذکرہ آیا دوستو؟ جی 6 پیغمبروں کا، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل۔ ان 6 پیغمبروں کا تذکرہ کیا، لیکن یہاں تفصیل کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ ان کے نام ذکر کیے اور مختصراً اللہ پاک نے ان کی کچھ صفات ذکر کی، اور آخر میں نتیجہ ذکر کیا کہ یہ سب کے سب ہمارے پسندیدہ چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ ایک بات تو جو سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے 3 پیغمبروں کا تذکرہ کر کے ان کی 2 صفات ذکر کی، ایک فرمایا اولی الایدی اور ایک فرمایا الابصار۔ ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور ابصار بصارت کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھنے کو۔ اب ایدی سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ مفسرین نے فرمایا اس سے اشارہ ہے قوت عملی، اور ابصار سے اشارہ ہے قوت علمی۔ دیکھیے اب مثال کے طور پہ سیمنٹ کی بوریاں رکھی ہوئی ہے، بھئی جلدی جلدی اس کو اٹھا کے وہاں پہنچانا ہے، تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ ہاتھ کی طاقت چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں قوت عملی۔ جسمانی تندرستی اور صحت اور طاقت کا ہونا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ابصار کہتے ہیں قوت علمی کو۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی بندہ آئے اور آپ سے کہے کہ آپ نے ابھی کیا کیا، آپ کہیں میں نے عشاء کی نماز پڑھی۔ کیوں پڑھی؟ کس نے آپ کو کہا کہ عشاء ہے؟ کس نے؟ نعوذ باللہ آپ کے دین پر، فرض نماز پر اعتراض کر رہا ہے، آپ کے پیچھے پڑ گیا، جان کے در پہ ہو گیا۔ آپ اپنے ایمان کے بچانے کے لیے آیا اس کو کوئی جواب دے سکتے؟ آپ اس کو بول سکتے ہیں کہ میں نے اس لیے پڑھی کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا، ہے نا؟ ایک آسان سادہ سا جواب ہے۔ کم از کم اتنا جواب دینا کہ کوئی باطل میرے ایمان کو خراب نہ کر سکے، یہ کہلاتی ہے قوت علمی، اور یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے جسمانی طاقت سے۔ اس لیے کہ جسمانی کمزور بہرحال کمزور ہے، خود نہیں چلے گا تو دوسرا سہارا دے کے چلائے گا، خود نہیں چلے گا تو ڈنڈے کے سہارے سے چلے گا۔ لیکن اگر ایک انسان کے پاس علمی کمزوری رہ گئی، اور یہ جو آ کے اس کے ایمان پہ بحث کرے، عمل پہ بحث کرے، یہ خاموش ہے، جو اس کو جہاں کھینچ لے یہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، ایمان غیر محفوظ ہو جائے گا دوست۔ اس لیے دیکھیں پیغمبروں کے تذکرے کے ساتھ ان کی دونوں صفات ذکر کی کہ ہم نے اپنے ان محبوب بندوں کو قوت عملی بھی دی، جسمانی طاقت کا بھی مجموعہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو قوت علمی سے بھی نوازا، اس سے بھی ہم نے ان کو مالا مال کیا۔ تو ایک تو میرے دوستوں بزرگوں اس سے کیا عبرت کا پیغام ملا سبق کا، کہ ایک مسلمان اپنے ظاہری صحت اور تندرستی کی بھی حفاظت کرے گا۔ یہ جو اللہ نے جسم دیا نا، اور جسم کی طاقتیں دی، یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہم برباد اور ضائع کر دیں۔ انسان کی طاقت گناہ کے کام میں استعمال ہو، انسان کی طاقت اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہو، اور انسان کی طاقت نعوذ باللہ کسی حرام مکروہ مشتبہ میں استعمال ہو، اس نے اللہ کی طرف سے ملنے والی قوت عملی کو ضائع کیا ہے، یہ اللہ کو جواب دے گا۔ تو جسمانی صحت بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اسی لیے پسند فرمایا گیا اس مومن کو، فرمایا کہ جس میں طاقت ہو،
اس لیے کہ دیکھیں نا، طاقت ہے تو یہ سارے کام آج ہو رہے ہیں. ایک بندہ کہے کہ جی مجھے رات تہجد کے لیے اٹھنا ہے، اس اٹھنے کے لیے کیا طاقت نہیں چاہیے؟ صحت نہیں چاہیے؟ ایک بندہ کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے چلا جاؤں، لیکن پیروں میں جان نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ طاقت چاہیے. ایک بندہ کہے کہ جی مجھے موقع ملے تو میں قبلہ اول کو اسرائیل سے آزاد کرنے کے لیے یہود کے ساتھ ٹکرا جاؤں اور ان کا ایسا ایسا کر لوں، طاقت چاہیے. ہے یا نہیں ہے دوست؟ تو جسمانی طاقت بھی ایک نعمت ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہ غلط کام میں ضائع ہو جائے تو پھر انسان برائے نام جسم ہے. جیسے آج ہمارے نوجوانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہم تو احتیاط کرتے نہیں ہیں. وہ نوجوانی کی عمر ہے، جذبات کی گرم عمر ہے، لہٰذا جو گناہ کا راستہ دکھایا گیا اس پہ آنکھیں بند کر کے دوڑ پڑے، ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، خراب ہو گئے، کسی کام کے رہے نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں پرانے بزرگ حضرات ہوتے ہیں، ماشاءاللہ آج کے نوجوانوں سے زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم 10 قدم تیز چلیں سانس پھولتا ہے، یہ چل رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. حفاظت، انسان اپنی نوجوانی کی، اپنی طاقت کی، اپنی قوت کی حفاظت کرتا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو فہم، سمجھ دی. اس سمجھ کو کم از کم اس درجے میں کارآمد بنانا کہ انسان اپنے ایمان کا بچاؤ کر سکے. اور اس درجے تک تو بھئی بچاؤ ہر ایک کر سکتا ہے نا، کہ کوئی بھی آپ سے کہے کہ بھئی آپ یہ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں، آپ یہ قرآن کیوں پڑھتے ہیں، آپ مسجد کیوں جاتے ہیں، آپ پیغمبر پہ ایمان کیوں رکھتے ہیں، آپ اس کام سے کیوں لگے ہوئے ہیں. بھئی لمبی چوڑی بات تو ہم نہیں کہہ سکتے. ہم ان سے اتنا کہہ دیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے اس لیے کر رہا ہوں، بات ختم. اتنا جواب تو انسان دے، اتنا علم تو انسان سیکھے کہ اپنا ایمان بچا سکے کسی سے. ایک بات تو یہ ہو گئی دوست. دوسری اہم بات، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان پیغمبروں کو ایک خاص کام کے لیے چن لیا. دیکھیں، انا اخلصناہم بخالصۃ، غور کیجیے گا، ہم نے ان کو چن لیا ایک خاص کام کے لیے. اب دیکھیں اللہ پاک جس کام کو خاص فرمائے، اور وہ کام بھی کس سے لیا گیا؟ پیغمبروں سے. وہ کتنا عالی کام ہوگا، کتنا بڑا کام ہوگا. وہ کام کیا ہے؟ فرمایا ذکرت دار. ذکرت دار، کسی کو یاد ہے اس کا ترجمہ کیا ہوا تھا؟ آخرت کا تذکرہ. پیغمبروں کی ذمہ داریوں میں سے بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ آخرت کے تذکرے زیادہ سے زیادہ کریں گے. اس آنے والی زندگی کے تذکرے یہ زیادہ سے زیادہ کریں گے. معلوم ہوا کہ آخرت کے تذکرے کرنا، اس کو اپنی مجلسوں میں بیان کرنا، اس کو یاد رکھنا، اس کا کثرت سے استحضار رکھنا، یہ اللہ کو پسندیدہ امر ہے، پسندیدہ امر ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے دوستوں، جب تک آخرت کے تذکرے ہوتے ہیں تبھی بندہ احتیاط کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، خوف رکھتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں نا، بعض لوگ جو بالکل ایسا لگتا ہے کہ حیوان بن گئے، کوئی احساس نہیں، پرواہ نہیں، کس کو مارا، کس کو قتل کیا، کس کی بے عزتی کی، کس کے ساتھ بدکاری کی، کس کا حق چھین لیا، کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے آخرت کا احساس اور فکر ہی ختم ہو چکا ہے. اور ہم جیسے بھی کمزور ایمان والے ہیں، گناہ یقیناً ہوتے ہیں انسان سے، لیکن بالآخر ایک احساس کی شمع اندر جل رہی ہوتی. اور بندہ جب کسی بڑے غلط کام کی طرف جانے کے لیے شیطان اس کو لگاتا ہے، ہم کہتے ہیں یار اللہ کو کیا جواب دوں، کل تو قبر میں بھی اتریں گے، قبر کی اندھیری رات بھی کیا کریں گے، میدان آخرت میں کیا کریں گے، اس سخت دن میں کیا کریں گے.
یہ آخرت کا تذکرہ اتنا بڑا عمل ہے کہ یہ انسان کو بہت سارے گناہوں سے خود روک دیتا. اس لیے تذکرے جب کم ہوں گے گناہ بڑھ جائیں گے. آج دیکھیں نا ہمارا جو مجمع ہے وہ کون سے بیانات سننا چاہتا ہے جس میں آخرت کا، قیامت کا، عذاب کا، قبر کا، اللہ کی پکڑ کا تذکرہ نہ ہو. وہاں مجمعوں کے مجمع بنے ہوئے جہاں خوبصورت باتیں ہو رہی ہے اور میٹھی باتیں ہو رہی ہے، کھانے پینے کے تذکرے ہو رہے ہیں اور مفت میں جنتیں بٹ رہی ہے، بس میراث میں جنت مل رہی ہے. لوگ کہتے ہیں تو بہت آسان کام ہے یار، چلو وہیں چلتے. اور ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ اہل اللہ، اہل حق، وہ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں حرام حلال کی تمیز بتاتے ہیں، آخرت کا دن یاد دلاتے ہیں، عذاب قبر سے ڈراتے ہیں. تو مجمع کہتا ہے یار یہ تو سب آخرت کی باتیں ہو رہی ہے، دنیا کا مزہ ہی ختم ہو رہا ہے، یہاں نہیں جاؤں. تو اس لیے ان تذکروں سے پریشان نہیں ہونا، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں بہت سارے گناہوں سے بچا دیتی ہے. آخری بات، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی معارف القرآن میں، اور نکتے کی بات ہے لیکن بہت آسان بات ہے. حضرت نے لکھا کہ دیکھیں یہاں اللہ نے آخرت کا جو تذکرہ کیا اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ ذکرت دار. ذکرت دار کس کو کہتے ہیں؟ عربی کا لفظ ہے. دار کے معنی کیا آتے ہیں جی؟ گھر کے. دار کہتے ہیں گھر کو، گھر کو. اللہ پاک یہاں فرماتے نا ذکر الآخرہ، ذکر القیامہ، ذکر یوم القیامہ، تو بالکل ترجمہ فٹ ہوتا. لیکن فرمایا کہ پیغمبروں کے ہاں تذکرہ ہوتا ہے گھر کا تذکرہ. آخرت کی زندگی کو کیا کہا کہ وہ گھر کا تذکرہ ہے. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ دیکھیں اللہ پاک نے بندے کو سمجھایا اصل گھر یہ ہے ہی نہیں، اصل گھر وہ ہے جو آخرت کا گھر ہے، وہ اصل گھر ہے. اللہ پاک نے بھی اس کو لفظ دار سے تعبیر کیا کہ بھئی اس گھر کے تذکرے زیادہ کرو، جو گھر تمہیں جنت میں اللہ پاک کی طرف سے ملے گا ان کے تذکرے بڑھا دو. وہ ذکرت دار اصل اللہ کو محبوب ہے اور پسندیدہ ہے. ہم دنیا کے گھروں کے تذکرے تو ہر ایک کرتا ہے، بہتر سے بہتر کی طرف آج جانا چاہتا ہے اور کوئی منع نہیں، لیکن یہ کہ دنیا کے گھر کے تذکروں میں لگ کر آخرت کے تذکرے رہ گئے، وہ ہو ہی نہیں رہے. آخرت کا گھر ذہن میں ہی نہیں ہے، جنت کے گھر کا تذکرہ ہی نہیں ہو رہا. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، یہ طریق پیغمبر ہے، انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے کہ ان کے ہاں آخرت کے تذکرے زیادہ ہیں. اور اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کو اس کام کے لیے چن لیا تھا، چن لیا. معلوم ہوا کہ بھئی ہمیں جہاں سے آخرت کی باتیں ملیں، آخرت کی تیاری کا احساس ملے، یہ وہ جگہ ہے جسے اللہ نے چن لیا ہے میری ہدایت کے لیے. تو آخرت کی تیاری، آخرت کی فکر، آخرت کی سوچ یہ ہمارے اوپر. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.